السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من موجبات المغفرہ اطعام المسلم الثغبان، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بہت اہم باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، امت مسلمہ دیگر اقوام اس وبا سے دوچار ہو کر خوف کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس وقت میں ہماری دو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے، ایمان والوں کو ان باتوں سے بالکل نہ ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو بڑھانا چاہیے۔ فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے، خصوصاً تہجد، معمولات اور استغفار، چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی حالات جلد سے جلد اللہ رب العزت درست فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بے شک ہم ضرور بضرور کسی چیز سے آزمائیں گے، تھوڑا خوف دے کر، بھوک دے کر، اور مال میں کمی دے کر، پھلوں میں کمی دے کر، اور صبر کرنے والوں کو ہم بشارت دیں گے۔ تو اس موقع پر صبر کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے اور ہدایت سے نوازیں گے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہے، وہ حضرات پڑوسیوں، یتیموں، بیواؤں کا بھرپور خیال کریں۔ حدیث میں آتا ہے، بے شک مغفرت واجب کرنے والی کاموں میں ایک کام بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بات ملتی ہے، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ لہٰذا آپ حضرات کو معلوم ہیں، کئی دن سے لوگوں کی تجارتیں بند ہیں، مزدوروں کی مزدوری بند ہیں، اور روزانہ چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والوں کے گھر کے چولہے جل نہیں رہے ہیں۔ ان کا ہم بھرپور خیال کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ مرتا ہے، اس کے قریب تر پڑوسیوں میں سے 3 آدمی اس پر خیر کی گواہی دیتے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کر لی، جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو میں نے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے، بغیر کسی اشتہار کے، نام و نمود کے اس کار خیر کو انجام دے۔ بلا تفریق قوم و ملت کا ساتھ دینا چاہیے، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، تمام کی امداد کریں۔ جیسے کہ مادر علمی
دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کی ایک بڑی عمارت کو محکمہ صحت کے لیے استعمال کے لیے دیا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر تنظیموں نے بھی بالخصوص جمعیت علماء نے حکومت ہند کو بھرپور تعاون کرنے کی پیشکش کی ہے، اس کار خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی غریب کسی گھر میں کرائے پر ہیں، اس ماہ کا یا لاک ڈاؤن تک کا کرایہ معاف کر دینا یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ اس وقت کا بہت بڑا کام ہے۔ خصوصاً مسجد کی کمیٹی سے میں درخواست کرتا ہوں، امام صاحب، مؤذن صاحب اور صدر صاحب مل کر مسجد کے آس پاس کتنے بھائی غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں اور غیر مسلم بھائی کتنے غریب ہیں دیکھیں، اور دیکھ کر مسجد کی کمیٹی اس کا خیال کر کر ان تک راشن پہنچا دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ایسی وبائیں، اس جیسی وباؤں کو دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما کر ہمارے نسلوں کی ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیں گے۔ میں تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں، میری باتوں کا خیال کرتے ہوئے اس کار خیر میں قدم بقدم آگے بڑھ کر حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔